کا بہترین نسخہ جسے تکمیلی تلبینات کہتے ہیں۔ تکمیلی تلبینات غم، ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ بچے، بوڑھے اور عورتوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ جسمانی تھکان اور دماغی کمزوری اور سستی کو دور کرتا ہے۔ جسم میں طاقت، صحت اور انرجی کو بڑھاتا ہے۔ نسیان کو دور کرتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ عورتوں میں بانجھ پن اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بے حد مفید ہے۔ بچوں کی غذائی ضرورت کو پوری کر کے نشو و نما بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ طاقت، صحت آپ کی بھی برقرار رہے تو فوراً تکمیلی تلبینے کا استعمال شروع کر دیں۔ آپ تکمیلی تلبینے کا استعمال 1 کپ دودھ کے اندر 2 یا 3 چمچ ڈال کر روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی تکمیلی تلبینہ چاہتے ہیں تو فوراً رابطہ کریں۔ من آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے انسان کو بہت سی چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالی نے مرد اور عورت میں جو تفریق رکھی ہے، جو ڈفرینس رکھا ہے، دونوں اسلامی اعتبار سے برابر سرابر ہے۔ آپ کے گھر میں اگر 2 بچے ہیں تو ایک بچہ بہت ذہین ہے اور اس کے مارکس آتے ہیں مکمل 100 کے 100 آتے ہیں ہر ایک میں، تو وہ 99% میں پاس ہو جاتا ہے۔ اور ایک بچہ ہے کہ کسی سبجیکٹ میں کم نمبر لاتا ہے اور کسی سبجیکٹ میں زیادہ نمبر لاتا ہے، لیکن اس کے نمبر بھی پہلے والے جو ہر سبجیکٹ میں پورے نمبرات لاتا ہے، دونوں کے برابر نمبرات شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مرد اور عورت میں کچھ ڈفرینس رکھنے کے باوجود دونوں کو اسلامی اعتبار سے برابر سرابر رکھا ہے۔ ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں جو ڈفرینس رکھا ہے
اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت گھریلو کام اور اسی طرح جب میں واپس آیا تو ایک لڑکی گھر میں کھیل رہی تھی، خوش تھی اور بہت ہی پیار اور محبت سے میرے پاس آتی اور میرے چہرے کو دیکھتی اور خوش و خرم ہو کر چلی جاتی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا کہ میرے رگ رگ میں میرے خون کے بجائے شیطان بہنے لگا اور میرا دماغ معاف ہو گیا، اب کام کرنا چھوڑ دیا۔ صرف میرے دماغ پر ایک ہی بات چھائی ہوئی تھی کہ میں کس طرح اس لڑکی سے چھٹکارا پاؤں، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس لڑکی کو لے جاؤں گا اور اس کو زندہ دفن کر دوں گا، جو زمانے جاہلیت کی رسم تھی۔ اور میں نے بھی ویسے ہی کیا اور اپنی بیٹی کو لے کر میں چلنے لگا تو بیٹی میرے ساتھ ہنستی کھیلتی ہوئی ناچتی ہوئی میرے ساتھ جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ ہم ایک جنگل میں پہنچ گئے اور میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میرے اوپر تو اب کوئی قابو تھا ہی نہیں، پورا قابو میرے اوپر شیطان کا ہی تھا۔ میں نے گڑھا کھودا، جب میں تپتی ہوئی دھوپ میں گرم دھوپ میں پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھ گیا تو میری بیٹی آئی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے چہرے کو پوچھنے لگی، میرے چہرے سے پسینے کو پوچھنے لگی۔ جب بھی مجھے رحم نہیں آیا، میں آہستہ اسی طرح پھر قبر کھودنے میں لگ گیا۔ میرے گریبان پر مٹی پڑتی تو میری لڑکی مجھے اس ریتی کو میرے کپڑوں سے جدا کرتی، علیحدہ کرتی، الگ کرتی، اور جب بھی مجھے رحم نہیں آیا اور میں نے جب اپنی بیٹی کو قبر کے گڑھے میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا تو ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگی جب بھی مجھے رحم نہیں آیا، اور میں اسی طرح زندہ اپنی بیٹی کو دفن کر کر واپس چلا آیا۔ اے اللہ کے نبی، کیا میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی روئے، بہت روئے، یہاں تک کہ داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے، اور کہا کہ اسلام آگے پیچھے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی نے اتنا عورتوں کی اہمیت اور فضیلت کو بتایا کہ یہ صرف صنف نازک ہے لیکن کمزور ہے، لیکن یہ ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ معاشرے میں بگاڑ اور معاشرے کی اصلاح، یہ دونوں کی صلاحیت عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور بعض عورتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بھی زیادہ فوقیت عطا فرمائی۔ اس میں سے ایک ہے حضرت مریم علیہ السلام، اور ایک ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح بہت سی عورتیں ہیں جو ایمان کے اعتبار سے اور حیا کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ عورتیں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، عورتیں اپنے آپ کو عیبدار نہ سمجھیں، عورتیں اپنے آپ کو چھوٹی نہ سمجھیں، اس لیے کہ عورتوں سے جو کام بنا ہے
وہ بڑے بڑے لوگوں سے بھی نہیں بنا ہے۔ عورت اپنی قدر اور اہمیت کو پہچانے۔ زمانے ہندوستان میں جس وقت ابھی تک مسلمان نہیں آئے تھے، اس وقت بھی اور آج بھی ہندوستان کے بعض علاقوں میں عورتوں کو ان کے شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کی چتا پر لٹا دیا جاتا زندہ، اور اس کو ستی ساوتری کے نام سے اس کو بھی جلا دیا جاتا زندہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر پیغمبر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیے۔ ایسی نبوت میں، ایسے نبی کی امتی میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسا مسلمان بنایا جو توحید پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ کے رسول کو آخری رسول مانتا ہے، اور اللہ کو ایک اللہ مانتا ہے، اور خدا کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو ایک ہی خدا کی عبادت کرتا ہے، اور سجدہ کرنے میں لگ جاتا ہے تو ایک ہی کے سامنے جھکتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری مشرک مائیں بہنیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اور ان میں اتنی ہندوانہ رسم و رواج سے عقیدت کیوں پیدا ہو گئی؟ آپ ان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ایک عورت ہر 15 دن میں ان کے ہاں عید ہوتی ہے، اور وہ عید کو بہت ہی ایسی حالت میں کرتے ہیں کہ ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، اور ہر ایک کے سامنے جا کر پوجا کرتے ہیں، اور جو پتھر تراشنے سے پہلے پتھر تھا، تراشنے کے بعد بت بن گیا، ایسے پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب تک انسان زندہ ہے اس کو انسان سمجھا جاتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اور جب تک انسان، درخت، چرند پرند کسی کو یہ نہیں چھوڑتے اور ہر ایک کی عبادت اور پوجا میں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت، اور اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادتوں سے محفوظ فرمایا جو ذلیل و خوار کرتی ہے، جو ہر ایک کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہر ایک سے مانگنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہر ایک کو خدا بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے معبود بنانے سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنایا۔ اس کا شکر ادا کریں۔ میری ماؤں اور بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے تو ایمان کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے حیا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں کہ اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان ختم ہو جائے تو حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اگر کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے، کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ جب حیا نکل جاتی ہے تو امانت نکل جاتی ہے، وہ خیانت کرنے لگتا ہے، اور جب وہ خائن بن جاتا ہے تو ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگتا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے دشمنی کرنے لگتے ہیں۔
اب وہ اس کے اندر سے امانت داری نکل جاتی ہے، دیانت داری نکل جاتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چوری کرنے لگتا ہے، رشوت لینے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بے حیا بن جاتا ہے، اور جب وہ بے حیا بن جاتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ہی جلائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، لا یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالی ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس کے علاوہ۔ تو حیا جب ختم ہو جاتی ہے تو انسان مشرک بن جاتا ہے۔ حیا تین چیزوں میں ہے، ایک تو سر اور اس کے نیچے کی چیزوں میں، اور دوسرا ہے پیٹ اور اس کی نیچے کی چیزوں میں، کہ جب سر آنکھوں کی جو زنا ہوتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے حیا کا، پاک دامنی کا، کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح گناہوں سے بچاتا ہے۔ پہلے تو ہوتا ہے دماغ، کہ دماغ سے یہ چیزیں نکال دے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے۔ میری ماؤں بہنوں، عیسائی اسکولوں میں اور عیسائی چرچوں میں یہ دیکھا ہوگا، اور ان لوگوں کی عادت ہے کہ وہ لوگ بچپنے میں بچوں کو فرسٹ سے LKG UKG سے نرسری سے وہ لوگ 10 تک کی ہی تعلیم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ معلوم ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ بچپنے سے ہی انسان کے اندر عقائد، یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ سب اللہ ہے، یہ سب معبود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسموں کو یہ اپنے اسکولز میں، کالج اسکولز میں اور چرچوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اور مجسمہ اور ان کے بت بناتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا بچہ نرسری سے لے کر 10 تک یہ دیکھتا ہے کہ ایک مجسمہ ہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، تو ہمارا ایک مسلمان بچہ اور بچی یہ دیکھتی ہے تو اس کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے، اور وہ عقیدوں میں اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتا ہے، اور پھر وہ بندہ اسی میں چلا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اذان کا جواب دیں۔
میری ماں اور بہنوں، آج ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں. ہر جگہ ارتداد کا مسئلہ چل رہا ہے، ہر جگہ الحاد کا مسئلہ چل رہا ہے، ہر جگہ عیسائیت کو پھیلانے کا مسئلہ چل رہا ہے، ہر جگہ دین سے دوری کا مسئلہ چل رہا ہے. آج چھوٹے سے چھوٹے اسکول سے لے کر بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیز اور اسی طرح ہر جگہ اسلام سے دوری کا ایک نغمہ گایا جا رہا ہے کہ اسلام سے کس طرح دور کیا جائے. انگریز جب ہندوستان میں اس وقت جب تھے اور جب جانے لگے تو انہوں نے اپنے کالجز بنائے، اسکولز بنائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایسی چیز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمان تو نام کے مسلمان رہیں گے، لیکن مذہبی اعتبار سے، روایتی اعتبار سے اور اندر سے یہ پکا ہمارے طرح بن کر رہ جائیں گے، ہمارے غلام بن جائیں گے. آج ہندوستان میں بھی وہی حالات چل رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی اور ہماری نسل میں اسلام کو اور ایمان کو کیسے بچایا جائے. ہم اور آپ اسلام اور ایمان میں کس طرح باقی رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ایک شخص صبح مسلمان بن کر نکلے گا لیکن شام کو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، وہ غیر مسلم بن کر لوٹے گا. اور جو بندہ رات میں مسلمان رہے گا صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو کر اٹھے گا. آج وہی زمانہ چل رہا ہے میری ماں اور بہنوں. اسلام کا پھیلنا اور اسلام کا باقی رہنا، اس میں سب سے بڑا کردار عورتوں کا ہی کردار ہے. تاتاریوں کے واقعات، منگولوں کے واقعات آپ نے سنا ہوگا کہ تاتاری بہت ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں پر بہت ظلم و زیادتی، جہاں بھی جاتے وہ خون بہانا، قتل کرنا، مار ڈالنا، اور ہر جگہ اپنی طاقت کے زور پر سب کو غلام بنانا، مردوں کو غلام بنانا، مردوں کو قتل کر دینا، اور عورتوں کو اپنے گھروں میں خادمہ بنا کر لانا. یہ ان لوگوں کا بہت ظلم ہر جگہ تھا. بغداد اور اسی طرح ہر جگہ منگولوں کا اور تاتاریوں کا قبضہ تھا، اور وہ ہر ایک پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ وہ ہر جگہ جہاں بھی جاتے قتل و غارت گری کرتے. اسی طرح کرتے کرتے وہ ایک جگہ پہنچے، غالباً بغداد یا اسی کے آس پاس کے علاقوں میں. تو وہاں کی لڑکیوں کو انہوں نے اپنی خادمہ بنا کر لایا، قید کر کر لائے. تو ان قیدیوں میں بہت سی چھوٹی لڑکیاں 14-15 سال سے لے کر بڑی بڑی عمر کی عورتیں بھی ان میں قید تھی. تو ان عورتوں میں اکثر مسلمان عورتیں تھیں جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ان کی عورتوں سے، منگولوں اور تاتاریوں کی عورتوں سے کہا کہ آپ ہمارے سے جو خدمت لینا چاہے لے لیں،
ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے مردوں سے کہیے کہ ہماری عزت پر آنچ نہ آنے دیں۔ عورتوں نے وہ بھی تاتاری تھی، لیکن ان عورتوں کی نورانیت کو دیکھ کر، ان دو شیزاؤں کی ایمان کے نور کو دیکھ کر، ان دو شیزاؤں کے ایمان کی طاقت کو دیکھ کر اور ان نورانی چہروں کو دیکھ کر جو مسلمان تھی، ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رحم ڈال دیا۔ ان تاتاری عورتوں نے اپنے شوہروں سے کہا کہ آپ ان لڑکیوں کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دیجئے، ان سے آپ زور و زبردستی مت کیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ان تاتاریوں اور منگولوں نے کہا کہ ہاں، میں تو چھوڑ دیتا ہوں، ہم تو چھوڑ دیں گے، تھوڑے دن ہیں، اس کے بعد یہ بھی ہمارے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان عورتوں میں، ان دو شیزاؤں لڑکیوں میں بہت سی مسلمان عورتیں پاک دامن اور بہت ہی زیادہ تقوی والی عورتیں تھیں۔ وہ دن بھر تاتاری عورتوں کے گھروں میں، تاتاریوں کے گھروں میں کام کاج کرتی، خدمتیں کیا کرتی، اور رات کو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی۔ ان کے رونے کی آواز کو سن کر، جو کہ ان کے الگ گھر، ان کے الگ کمرے ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں محلات سے، لیکن محلات کے عورتوں تک ان کی آوازیں، رونے کی، گونجنے کی آوازیں وہ ان کے کانوں میں گونجتی تھی۔ تو وہ عورتیں آئی اور دیکھتی تھی کہ کیا کر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے، یہ عورتوں کی اتنی رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، جاسوسی کیا کرتی تھی۔ جب ان عورتوں نے جاسوسی کی، ان لڑکیوں کی، مسلمان عورتوں کی، تو کیا مانگتی تھی اللہ سے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے بد دعائیں کریں گی، یہ ہمارے لیے ہماری حکومت کو ختم کرنے کی بد دعا کریں گی، ہماری مردوں کو ختم کرنے کی بد دعائیں کریں گی۔ لیکن وہ تاتاری عورتیں جب ان دو شیزاؤں اور مسلمان عورتوں کی دعاؤں کی گوہر کو سنتی ہے اور دیوار سے کان لگا کر سنتی ہے، تو وہ عورتیں اور بچیاں یہ کہتی ہیں، اے اللہ، اے اللہ، ان لوگوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور یہ بات کے پکے ہیں، یا اللہ ان کو ایک مقصد عطا کر دیجئے، یا اللہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کو سب سے بڑی طاقت مل جائے گی، یا اللہ ان کے عروج کو باقی رکھیے، ان کی طاقتوں کو باقی رکھیے، اور یہ وعدے کے بھی سچے ہیں اللہ، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھیں گے، انہوں نے اس وعدے کو نبھایا ہے، اے اللہ ان کو محفوظ رکھیے۔ ان دعاؤں کا سننا تھا۔ وہ تاتاری عورتیں جو ہر جگہ خون ریزی کو پسند کرتے تھے، وہ عورتوں کے اندر ان لوگوں کے لیے رحم جاگ گیا، اور وہ عورتیں جب یہ دو شیزائیں ان کی خدمت کے لیے جاتی تو وہ عورتیں کہتی، میری بیٹی، کیوں؟ یہ میری بیٹی کہنا تھا کہ یہ جو دو شیزائیں تھی ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کیوں؟ ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا اور ظلم کیا گیا تھا، ان کے مردوں اور ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا تھا ان کے ہی سامنے۔ جب یہ ان کے ساتھ رحم دلی کا مادہ پیدا کیا تو ان عورتوں کے ان دو طاقت، صحت اور شفا کے لیے طب نبوی کا بہترین نسخہ، جسے تکمیلی تلبینات کہتے ہیں۔ تکمیلی تلبینات غم، ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ بچے، بوڑھے اور عورتوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ جسمانی تھکان اور دماغی کمزوری اور سستی کو دور کرتا ہے۔ جسم میں طاقت، صحت اور انرجی کو بڑھاتا ہے۔ نسیان کو دور کرتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ عورتوں میں بانجھ پن اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بے حد مفید ہے۔ بچوں کی غذائی ضرورت کو پوری کر کے نشو و نما بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ طاقت، صحت آپ کی بھی برقرار رہے
تو فوراً تکمیلی تلبینے کا استعمال شروع کر دیں۔ آپ تکمیلی تلبینے کا استعمال 1 کپ دودھ کے اندر 2 یا 3 چمچ ڈال کر روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی تکمیلی تلبینہ چاہتے ہیں تو فوراً رابطہ کریں۔ شیزاؤں کے دلوں میں رحم جاگ گیا اور ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اور ان تاتاری عورتوں نے جب دیکھا تو کہا، اے میری بیٹی، تم لوگ رات میں کیا کر رہے تھے؟ تم لوگ راتوں میں کیا کر رہے تھے؟ ان تاتاری لڑکیوں، 2 شیزاؤں نے، نوجوان لڑکیاں تھیں، بڑی بڑی عمر کی عورتیں تھیں، ان لوگوں نے قرآن کے چند صفحات سنائے اور قرآن کے بارے میں بتلایا، تو وہ عورتیں اتنی بیتاب تھیں کہ یہ لوگ ہماری مردوں کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے دعائیں کرنے لگ گئی، اور یہ لوگوں کے پاس ایک مقصد ہے، اور یہ لوگوں کے پاس ایک قرآن جیسی کتاب ہے، اور یہ لوگ ایک ایسے نبی کی پیروی کرتے ہیں جو ان کو خون ریزی سے اور ان کو عدل و انصاف کرنے سے اور ان کو جھوٹ سے بچانے سے اور ان کو سچائی کی دعوت دینے کے بارے میں اکساتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں ایسی عورتیں، ایسا قرآن، ایسا اسلام کیا چیز ہے۔ وہ لوگ ہر روز، وہ مہینے میں 1 مرتبہ ملتی تھی، اس کے بعد عورتیں آہستہ آہستہ ان 2 شیزاؤں کو ہفتے میں 2 مرتبہ ہر روز بلاتی اور ان سے تھوڑا تھوڑا قرآن سنتی، اور بہت سی تاتاری عورتیں اس طرح آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ وہ مظلوم عورتیں، وہ مظلوم لڑکیاں، وہ مظلوم 2 شیزائیں، وہ مظلوم بڑی عمر کے عورتیں آہستہ آہستہ تاتاری عورتوں کے اندر اسلام کے چراغ کو روشن کیا اور ان کے دل میں اسلام کو منور کیا، اور اس طرح چلتے چلتے وہ تاتاری عورتیں آہستہ آہستہ اپنے خاوندوں کو بھی اسلام میں داخل کرنے لگی۔ کیسا کہ آہستہ اپنے شوہروں سے کہتی، اور وہ شوہروں سے اس طرح کی باتیں کرتی کہ ہم نے ان 2 شیزاؤں کو دیکھا کہ وہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے، وہ آپ لوگوں کی طاقت کی دعا کر رہی ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے رحم دلی کی دعائیں کر رہی ہے، تو ان کے مردوں کے اندر بھی ایمان کی چنگاری لگ جاتی، اور وہ بھی کہتے کہ ہم تو ایمان لائیں گے، لیکن ہمارے بادشاہ کا کیا ہوگا، وہ ہم جب معلوم ہو جائے گا ہمارے کرنل کو تو وہ ہمیں مار دے گا۔ تو وہ کہتی تھی کہ ہمارا دیکھو ہم نے چھپایا ہے، آپ بھی اسی طرح چھپائیے۔ اس طرح کرتے کرتے بہت سے تاتاری مردوں میں اسلام پھیل گیا۔ جو مرد جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے چلے تھے، جو فوج مسلمانوں کو ختم کرنے چلی تھی، وہ ان عورتوں کی وجہ سے، ان عورتوں کے تقوی کی وجہ سے، ان عورتوں کے ایمان کی وجہ سے وہ فوج آہستہ آہستہ ایمان میں داخل ہونے لگی۔ اور ایک ایسا وقت آیا، ایک شہزادہ ٹہلنے کے لیے نکلا اور وہ چلتا چلتا ایک سامنے سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ اللہ والوں کے نظروں میں بھی ایک تاثیر ہوتی ہے کہ ایک شاعری شعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ ولی کی نگاہ اس شہزادے پر پڑنا تھا، شہزادے کی نگاہ ولی پر پڑنا تھا۔ پہلے تو غصہ آیا کہ شہزادے کے راستے میں کوئی نہ آئے، اس طرح وہ اپنے خادموں کو گالیاں دینے لگا۔ پھر وہ اپنے سامنے اس ضعیف العمر شخص بزرگ کو گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ بزرگ بغیر ڈرے بغیر خوف کے آئے اور کہا، اس شہزادے نے پوچھا کہ تم بہتر ہو یا تمہارا کتا بہتر ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ اگر میں جنت میں چلا جاؤں تو میں بہتر ہوں، اور اگر میں جہنم میں چلا جاؤں تو یہ تمہارا کتا بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ کیوں؟ کس طرح ہوگا؟
تو بزرگ نے تفصیل سے سنایا کہ اگر میں جنت میں نیک اعمال کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلوں گا، تو اگر مجھے جنت ملے گی تو میں اس سے زیادہ بہت زیادہ کامیاب ہوں گا، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا میں رہوں گا، اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گا اور جہنم میں جاؤں گا تو اس کتے سے بھی بدتر میری حالت ہوگی۔ تو یہ کتا اگر میں جہنم میں جاؤں گا میں سے بہتر ہوگا، اور اگر میں جنت میں جاؤں گا تو میں بہتر ہوں گا۔ تو یہ کہنا تھا، اس شہزادے کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی تأثر قائم کیا۔ اس شہزادے نے کہا، اے بزرگ، اے اللہ کے ولی، مجھے تم اس وقت ملنا جب مجھے بادشاہت مل جائے، جب مجھے تاج پوشی کرائی جائے، اس وقت مجھے ملنا۔ جب وہ بزرگ اس کے پاس سے چلے گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ شہزادہ بھی چلا گیا، اور اس کا باپ، شہزادے کا باپ جب مر گیا اور وہ شہزادہ تختہ نشین ہوا تو اس وقت تک وہ بزرگ بھی چل بسے۔ لیکن وہ بزرگ کے ایک اولاد تھی، ایک بیٹا تھا۔ اس بزرگ نے اس بیٹے کو ایک چٹھی لکھی اور اس چٹھی میں کہا کہ یہ جب یہ شہزادہ تختہ نشین ہو جائے تو اس شہزادے کو یہ چٹھی لے جا کر دینا۔ جب وہ شہزادہ تخت پر بیٹھ گیا تو اس بزرگ کے لڑکے نے اس خط کو شہزادے کے پاس پہنچانے کی کوشش کی، تو سامنے سے لوگوں نے روکا کہ نہیں جانا چاہیے، اب تو شہزادے سے نہیں مل سکتے، اب وہ بادشاہ بن گئے ہیں اور بادشاہ سے نہیں مل سکتے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ فلاں بزرگ جس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے اور فلاں قصہ سنایا اور کہا کہ یہ شخص اس کا بیٹا ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جب یہ بات پہنچی، بادشاہ نے کہا جلدی جلدی اس کو اکرام کے ساتھ لے آؤ، عزت اور احترام کے ساتھ لے آؤ اور مجھے میرے قریب بٹھاؤ اور مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ بادشاہ اندر گیا اور باہر تشریف لایا اور کہا کہ میں تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں آج سے نماز کو محل میں پڑھوانا چاہتا ہوں۔ تو آپ جائیے اور محل کے دروازے پر جا کر اذان دے دیجئے۔ وہ بزرگ کا بیٹا جاتا ہے محل کے دروازے پر اور اذان دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اذان دیتا ہے، بادشاہ کے مسلمان ہونے کی خبر جیسے ہی پہنچتی ہے سب کے گھروں میں، تو فوج در فوج ایسے تاتاری جو خون ریزی کیا کرتے تھے، قتل و غارت گیری کیا کرتے تھے، وہ جوق در جوق بھاگ کر آتے ہیں اور بادشاہ کے محل میں آ جاتے ہیں، اور وہ جو پہلے ایمان لائے تھے وہ آ کر کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ کا محل کم پڑ جائے گا، مسلی بڑھ جائیں گے، نمازیوں کے لیے دوسری اور ایک جگہ قائم کیجئے۔ وہ کہنا تھا کہ فوج، ایسی فوجیں سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئی۔ وہی کہنا تھا کہ تاتاری قوم جو پہلے خون اور قتل و غارت گیری کیا کرتی تھی، لیکن اس قوم کے بدلنے کی سب سے بڑی وجہ ہماری مائیں اور بہنوں کے تقوی اور ایمان کا نور تھا۔ میری ماں اور بہنوں، عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے مردوں کے لیے محبوب ہوتی ہے، اور ہر اعتبار سے مردوں کے اندر ایمان کی چنگاری کو، اعمال کی چنگاری کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بہت صلاحیت رکھی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹیوں سے دیکھیے، اور بیٹیوں کی محبت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ روٹی کھا رہی تھی، بہت دنوں سے فاقے میں تھی۔ یکایک خیال آیا، جب روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ کے قریب لے گئی تو خیال آیا کہ میرا باپ بھی تو بھوکا ہوگا، میرے نبی تو بھی بھوکے ہوں گے۔ تو اس خیال سے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نبی پاک اپنے باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور ایک گریبان سے جو گٹیا باندھی تھی اس میں سے ایک ٹکڑی کا ٹکڑا نکالا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور کہا یہ لیجئے، ہمارے گھر میں تھوڑا سا آٹا آیا تھا، ہم نے اس کو گوندھ کر روٹی بنائی، اتنے میں مجھے آپ کا خیال آیا ابو جان، میں نے آپ کے لیے اس روٹی کے ٹکڑے کو لایا، آپ تناول فرما لیجئے، آپ کھا لیجئے۔ اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی بیٹی کی محبت باپ سے کس طرح ہوتی ہے یہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھا ہے، اور اسی طرح ہر بیٹی کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے اور ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جان لیجئے میری ماؤں اور بہنوں کہ جب بیٹی اپنے باپ کو کسی کام کے لیے کہتی ہے تو باپ فوراً کرتا ہے۔ کیا وہ باپ سے یہ نہیں منا سکتی کہ باپ میرے ابو جان آپ نماز پڑھیے، میرے ابو جان آپ حلال کمائیے، میرے ابو جان آپ حرام لقمہ مت کھلائیے، میرے ابو جان آپ رشوت مت لیجئے، میرے ابو جان آپ نیک اعمال کیجئے، میرے ابو جان آپ یہ اعمال کریں گے دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ۔ میری ماں اور بہنوں، بیٹیاں کتنا اپنے باپ کو ہر کام کرواتی ہے، کیا دینی اعتبار سے ایک کام نہیں کروا سکتی؟ نمازوں کی پابند نہیں بنا سکتی؟ میری ماں اور بہنوں، بیٹی کا کردار بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور دوسرے درجے پر آئیے کہ بھائی اور بہن کی محبت اور اس میں اسلامی پہلو دیکھیے کہ بھائی کو کس طرح اسلام پر لایا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کو ایمان پر رکھا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو پابند بنایا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو گناہوں سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ یا آپ مائیں بہنیں آپ جانتی ہے کہ بھائی کی محبت بہن کے لیے، بہن کی محبت بھائی کے لیے کس طرح ہوتی ہے کہ ایک بہن اگر اپنے شوہر کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہے کسی جگہ اور وہ اس کے شوہر نے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رکھی اور وہ عیش و آرام میں گزارا کر رہی ہے، لیکن ایک فون آتا ہے، ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو وہ عورت، وہ بہن اس طرح دل ملاتی ہے اور وہ اپنی عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بھائی کے لیے سر مسلح بچھاتی ہے اور سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور بھائی کی حفاظت کے لیے اور بھائی کی جان کی حفاظت کے لیے، بھائی کی صحت کے لیے حفاظت کے لیے دعا مانگتی ہے۔ کس طرح مانگتی ہے؟ یہ بھائی بہن کا پیار یہ الگ ہی اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کو کس طرح نصیحت کرتی ہے؟ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں تو وہ وضو بنا رہے تھے۔ دیکھتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ بھائی کے پاؤں کی پنڈلی وضو میں نہیں بھیگی ہے، تو وہ بھائی کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بھائی جان، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو مکمل کیا کرو، وضو کو ناقص مت کیا کرو، وضو میں پنڈلی بھی آتی ہے، وضو میں پنڈلی کو بھی دھویا کرو۔ یہ کہنا تھا بھائی کا، وہ اسی وقت پھر سے وضو بناتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اسلامی تربیت۔ میری ماں و بہنوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اہلیہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کتابوں میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کتابوں میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن آتی ہے اور کہتی ہے کہ اسلامی اعتبار سے اسلام کو اپنے بھائیوں سے کس طرح
کہ بتایا جائے اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، نبی کے ارشادات کیا ہے، نبی کی سنتیں کیا ہے، نبی کے واردات کیا ہے، نبی کے احادیث کیا ہے، یہ میں ماؤں بہنوں بھائیوں کو کس طرح سمجھاتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے اور اپنے بھائی کو سمجھاتی ہے جن کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ آتی ہے اور کہتی ہے اپنے بھائی سے کہ اے میرے بھائی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے اور اس نکاح سے جو اولاد ہوتی ہے اور اس اولاد کو نیک بناتا ہے، اور وہ جب اولاد نیک بنتی ہے تو وہ اس کے لیے آخرت کے لیے اجر کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس طرح کس طرح بہن نے اپنے بھائی کو ایک شریعت کی بات بتائی اور اجر کے بارے میں بتلایا اور آخرت کے ذخیرے کے بارے میں بتلایا۔ ایک بھائی کو ایک بہن اسلام پر کس طرح لا سکتی ہے، اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں ایک شوہر ایک بیوی ایک شوہر کو اسلام پر کس طرح لا سکتی ہے، اپنے میاں کو کیسا پھسلا سکتی ہے، کس طرح بتا سکتی ہے، اور کیسے ناز و نخرے سے اپنے شوہر کو اسلام کی طرف راغب کر سکتی ہے۔ ہم نے قرآن میں کئی واقعات پڑھے ہیں کہ عورتوں نے، بیویوں نے اپنے شوہروں کو کس طرح اسلام کی طرف راغب کیا، اور اللہ کے صحابیات میں ہم نے کتنے واقعات سنے ہیں کہ اسلام کی طرف لانے کے لیے انہوں نے اسلام کی کفر کو اس طرح اکسایا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور عورت کی بیوی کی بات شوہر مانتا ہی مانتا ہے اگر محبت سے سمجھایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہم نے سنا ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب وہ بچہ لایا جاتا ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جب وہ بچے کو دیکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بچانا ضروری ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقصد ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کی بیوی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو کس طرح مناتی ہے کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا اور یہ ہمارے لیے بہترین سامان بن جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے شوہر کو بہلا پھسلا کر جتلاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت اس طرح ہو جاتی ہے، جس کے بعد بنی اسرائیل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہر اعتبار سے، بیٹی کے اعتبار سے وہ اپنے گھر میں اسلام کو داخل کر سکتی ہے، اور ماں کے اعتبار سے تو کیا کہنے۔ میری ماں اور بہنوں، ماں کے اعتبار سے تو کیا کہنے۔ آج ہماری نسل ارتداد کی شکار ہو رہی ہے، آج ہماری نسل غیروں کے ساتھ ملوث ہو رہی ہے، آج ہماری اولاد اسلام سے، دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری ماؤں کا کردار بہت اعلیٰ کردار ہے، عورتوں کی تربیت میں ماؤں کا کردار بہت اعلیٰ کردار ہے۔ ہزاروں واقعات آپ کو اس میں مل جائیں گے کہ ماں کا کردار کس طرح ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ قطب الدین بختیار کیسے بنے اور ان کا نام کاکی کا لفظ کس طرح بنا، یہ ہم نے سب نے واقعات کو سنا ہے، ہم یہ سب واقعات کو جانتے ہیں کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے ان کی تربیت کس طرح کی۔ جب وہ پیدا ہوئے، جب وہ بڑے ہونے لگے اور ان کی والدہ روٹی بناتی تھی، روٹی بنا کر ایک الماری میں کہیں کونے میں چھپا دیا کرتی، اور بچہ جب مدرسہ یا مکتب یا اسکول سے آتا تھا تو بچے سے کہتی، میرے بیٹے، رزق دینے والا اللہ ہے، روٹی دینے والا اللہ ہے، میرے بیٹے اللہ سے مانگ، اللہ تجھے روٹی دے گا۔ تو بچہ مصلی پر بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ تو رزق دینے والا ہے،
مجھے کچھ کھلا دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو وہ بچہ جب دعا سے فارغ ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں انتظام کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں رکھا ہوگا، جاؤ دیکھو۔ وہ بچہ جب گھومتا پھرتا الماری کے پاس آتا ہے اور الماری کے اندر روٹی ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو کھانے لگتا ہے۔ اس طرح وہ تربیت کرتے 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 ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کی ماں کو کہیں رشتہ داروں میں دعوت پر جانا پڑا، اور وہ دعوت میں دوستوں سے ملاقات میں اتنا زیادہ وقت گزر گیا کہ خیال ہی نہ رہا۔ اچانک خیال آیا کہ ارے بچے کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ دوڑتی پڑتی گرتی پڑتی دوڑتی ہوئی آ گئی، بھاگنے لگی اور دل میں دعائیں کرنے لگی، اے اللہ میں اپنے بیٹے کا تعلق آپ سے جوڑنا چاہتی تھی، اے اللہ میں نے اس طرح کا عمل کیا تھا، اے اللہ میرا آج اس عمل کو یہ عمل ٹوٹ جائے گا، اے اللہ میرے بیٹے کا بھروسہ آپ سے چھوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اے اللہ حفاظت فرمانا، اے اللہ تو حفاظت فرمانا۔ ماں روتی بلبلاتی لڑکتی پڑکتی یا بھاگتی ہوئی اپنے گھر لوٹتی ہے تو دیکھتی ہے اور جلدی جلدی روٹی بناتی ہے اور اس کو الماری میں چھپا دیتی ہے اور آہستہ سے دیکھتی ہے کہ بیٹا کہاں ہے۔ بیٹا تو بہت آرام سے سویا ہوا ہے۔ کیا دیکھتی ہے ماں؟ بیٹا آرام سے سویا ہوا ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے تو بیٹے کو آہستہ سے جگاتی ہے اور کہتی ہے اور پوچھتی ہے، بیٹا تجھے تو آج بہت بھوک لگی ہوگا، تو جلدی سے مصلی بچھا، دعا کر، اللہ کہیں نہ کہیں انتظام کر دیں گے۔ بیٹا خوش و خرم اٹھتا ہے اور کہتا ہے، اے میری پیاری ماں، اے میری پیاری ماں، کیا کہتی ہو؟ مجھے تو کوئی بھوک نہیں لگی ہے۔ میں گھر جب آیا روز کی طرح میں نے مصلی بچھایا اور میں نے اللہ سے مانگا، اے اللہ آج مجھے بہت بھوک لگی ہے، اے اللہ آج مجھے بہت بھوک لگی ہے، میری ماں بھی گھر پر نہیں ہے، اے اللہ میں آج تیرے سامنے مصلی بچھایا ہوں، اے اللہ مجھے کچھ روٹی کا انتظام کر دیجئے۔ اے میری ماں میں نے روز کی طرح روٹی کو ڈھونڈنا شروع کیا اور میں نے اس طرح روٹی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ روٹی کو پایا اور میں نے، اے میری ماں تو کیا کہتی ہے؟ اور میں نے آج جو مزے کی روٹی میں نے آج کھائی ہے میں نے وہ کبھی روٹی نہیں کھائی۔ یہ کہنا تھا کہ وہ ماں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں فوراً سجدے میں گر جاتی ہے، اے اللہ تو نے تیرے بھروسے کی لاج رکھ لی، اے اللہ تو نے میرے اس خدمت کی لاج رکھ لی، میری محنت کی لاج رکھ لی، تو نے میرے بیٹے کے اندر اس کو راست کر دیا، اس کو پیوست کر دیا۔ اس کے بعد سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بھوک لگتی اللہ سے مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ بہت عظیم نعمت ہیں، لیکن تربیت کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ماؤں بہنوں کا کچھ حال ایسا ہو گیا ہے، کوئی عیسائی بن رہی ہے، کوئی غیر مسلموں کے بستروں پر جا رہی ہے، کوئی مرتد ہو جا رہی ہے، ہمارے بیٹے ملحد ہو جا رہے ہیں، یعنی کوئی دین کو ماننا نہیں ہے، بس اپنی عیش و آرام پرستی میں گزارنا ہے۔ میری ماں اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنی قدر کو سمجھو، اپنے لیے ایک تمنا رکھو۔ میری ماں اس طرح کی مائیں بن جاؤ جو صحابیات تھی، اس طرح کی مائیں بن جاؤ جو قرآن اپنے بچے کو قرآن گود میں بٹھا کر قرآن پڑھا کرتی تھی تو بچے قرآن کے حافظ بن کر گود سے ہی پیدا باہر نکلتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں اس طرح کی مائیں اور بہنیں نہ بن جائے جس طرح کہ آج
लोग कुफ्फार और मुशरिकीन बनते फिर रहे हैं, मुल्हिद बनते फिर रहे हैं, दीन से बेजार होते फिर रहे हैं। मेरी बेटियां, आपकी बेटियां मुर्तद होकर किसी गैर मुस्लिम के मर्द के हवाले होती जा रही है। मेरी बड़ी माएँ, मेरी बड़ी औरतें जो चर्चों के हवाले होती जा रही है। इस तरह ना बनो, तरबियत को समझो कि आप आज भी वो बना सकती है, मोहम्मद बिन कासिम को पैदा कर सकती है। आज भी आप इमाम बुखारी को पैदा कर सकती है। आज भी आप ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा कर सकती है। आज भी आप पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा कर सकती है। आज भी आप हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को पैदा कर सकती है। मेरी माँ और बहनों, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए, उनके हाथ पर तकरीबन सब हद दर्जा कम करके बताया जाता है, रिवायतों में लिखा जाता है कि 60 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो यह तो नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन उनके पीछे जो उनकी माँ की मेहनतें हैं, जो उनकी माँ की तरबियत है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि एक माँ का एक बेटे के ऊपर पीराने के 60 लाख लोग ईमान लाते हैं। उस माँ का तकवे का हाल क्या होगा, उस माँ के ईमान का क्या हाल होगा। मेरी माँ और मेरी बहनों समझो, मेरी बहनों, आज जो मुर्तद, जो इर्तिदाद का शिकार बना रहे हैं, जो मुसलमान गैर मुस्लिम बनते जा रहे हैं, जो मुसलमान गैर मुस्लिमों के हवाले होते जा रहे हैं, जो मुसलमान शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला होते जा रहे हैं, क्या उनके ईमान की और तकवे की तरबियत हम नहीं कर सकते? मेरी माँ, उस बहनों, उस तरह मत बन जाओ कि नाचने गाने वालियां आपके घर में पैदा हो जाए, नाचने गाने वाले आपके घर में पैदा हो जाए, फैश फिल्में देखने वाले आपके घर में पैदा हो जाए, फैश रील्स बनाने वाले आपके घर में पैदा हो जाए, उस गैर मुस्लिमों से बात करने वाले आपके घर में पैदा हो जाए। नौजवान लड़कियों सुन लो क्या ईमान था उन बच्चियों का, क्या ताकत थी उन बच्चियों की, जिसका मैंने वाकया सुनाया। तातारी बच्चियां, 16-17 साल की बच्चियां, जो एक कौम के ईमान में दाखिल करवाने के लिए, जो इस्लाम में दाखिल करवाने के लिए, एक पूरी कौम को मुसलमान बनाने के लिए उनके अंदर क्या ईमान रहा होगा, क्या तकवा रहा होगा। मेरी माँ और बहनों, हमारे अंदर क्या तकवा है। हम गैर मुस्लिमों से बात करने के लिए तड़प रही है, गैर नौजवानों से बात करने के लिए तड़प रही है, नौजवानों को नामहरमों को देखने के लिए तड़प रही है, नौजवानों के गैर महरमों की मोहब्बत हमारे दिलों में तड़प रही है, और हमारी लड़कियां गैर मुस्लिम बन रही है। अरे उन तातारी मजलूमाओं को देखो, उन तातारी लड़कियों को देखो, उनकी वजह से पूरी की पूरी कौम मुसलमान हो गई है। मेरी लड़कियों, मेरी माओ, समझो अपनी आवाज, समझो अपनी अजमत को, अपनी अहमियत को। आज हमें किसी गैर मुस्लिम के हवाले नहीं होना है। आज हमारी माएँ, हमारी बेटियां हमारे किसी गैर मुस्लिम के हवाले नहीं होना है। आज इर्तिदाद की लहर बहुत दौड़ रही है, फोन का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल बहुत हो रहा है। अल्लाह माफ फरमाए, जो इर्तिदाद, जो गैर मुस्लिम बनकर जा रही है, उन लड़कियों के हालात और वाकयात सुनाऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। कई वाकयात हैं जो मुर्तद हो जाते हैं, उनकी सबसे पहले अल्लाह ताला लोगों के दिलों से रहम को निकाल देते हैं। उनके लिए लोगों के दिलों से रहम को निकाल देते हैं। हम कई वाकयात ऐसे सुनते हैं, पढ़ते हैं कि उस लड़की को फला जगह काट कर, टुकड़े टुकड़े काट कर बोली में डाल दिया गया, कपड़ों पन्नियों में बंद कर अलग कर दिया गया, कहीं लड़कियों को जिंदा जला दिया गया, कहीं जोर और जबरदस्ती और ज्यादती की गई, कहीं उसको जिंदा पानी में हाथ पैर बांधकर पानी में ढकल दिया गया, और कहीं कमरे में बंद करके उसमें आग लगा दी गई, कहीं
اس طرح کے ارتداد جو مسلمان ہماری بہنیں بیٹیاں جو غیر مسلموں سے پیار کے جھانسے میں آ کر اس طرح اپنے آپ کا ایمان کا سودا کر رہی ہے، اپنے آپ کو اسلام طاقت، صحت اور شفا کے لیے طب نبوی کا بہترین نسخہ جسے تکمیلی تلبینات کہتے ہیں۔ تکمیلی تلبینات غم، ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے، بچے، بوڑھے اور عورتوں کے لیے نہایت مفید ہے، جسمانی تھکان اور دماغی کمزوری اور سستی کو دور کرتا ہے، جسم میں طاقت، صحت اور انرجی کو بڑھاتا ہے، نسیان کو دور کرتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے، عورتوں میں بانجھ پن اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بے حد مفید ہے، بچوں کی غذائی ضرورت کو پوری کر کے نشو و نما بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ طاقت، صحت آپ کی بھی برقرار رہے تو فوراً تکمیلی تلبینے کا استعمال شروع کر دیں۔ آپ تکمیلی تلبینے کا استعمال 1 کپ دودھ کے اندر 2 یا 3 چمچ ڈال کر روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی تکمیلی تلبینہ چاہتے ہیں تو فوراً رابطہ کریں۔ نام سے خارج کر رہی ہے، ان کے حالات اور واقعات کو دیکھیے میری ماں اور بہنوں، میری ماں اور بہنوں، تربیت سب سے اہم چیز ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرو۔ ہمیں فکر ہے، لوگ معمولی سمجھتے ہیں دینداری کو۔ کوئی عورت آ کر کہتی ہے کہ میرا بچہ بڑا انجینئر بن گیا، میرا بچہ بڑا ڈاکٹر بن گیا، میرا بچہ فلاں فلاں بن گیا، بس نماز نہیں پڑھتا، دعا کیجئے مجھ صاحب۔ اور کوئی کہتے ہیں، اور کوئی کچھ عورتیں تو دکھڑا سنانے کے لیے آتی ہے کہ میرا بیٹا نافرمان بن گیا، میرا بیٹا میری بات ہی نہیں سنتا، میرا بیٹا کوئی بات ہی نہیں کرتا، میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، میں پریشان ہو گئی ہوں، وہ میرا بچہ اس دنیا میں آیا ہی کیوں، میں اس لیے میں پریشان ہوں۔ میری ماں بہنوں، وہ وقت آنے سے پہلے یہ کام کیوں نہیں کر لیتی؟ ان لوگوں کا یہ انجام کیوں اس طرح ہوا وہ بھی سن لے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کے ہاتھ میں فون ہے، فحاشی و عریانت کے ناچ گانے دیکھتی ہے، پریگننٹ ہے اور ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس میں فحاشی کے ننگے ناچ چلتے ہیں، اس میں گالی گلوچ کے قصے چلتے ہیں، اس میں عورتوں کی عزت کی نیلامی کی جاتی ہے، اس میں زنا کو عام کیا جاتا ہے، اس میں عورتوں کے اوپر جو زیادتی کی جاتی ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ بچہ بھی وہی سیکھتا ہے اور بڑا ہو کر بچہ بھی ماں کی نافرمانی کرتا ہے۔ کئی ایسے واقعات میں کیا سناؤ کہ چھوٹے چھوٹے بچے صرف اسی زبان میں بات کرتے ہیں جو ٹی وی میں، جو آج کل چھوٹے بچے ٹام اینڈ جیری وغیرہ جیسے جو کڈس سیریلز دیکھتے ہیں، وہ بچے بھی سیم کاپی ٹو کاپی سیم اسی طرح بات کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کیوں بات کرتے ہیں اور بڑے ہو کر اتنے نافرمان اور اتنے فحش کیوں بن جاتے ہیں، اتنے لڑکیوں کی عزت نہ کرنے والے کیوں بن جاتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہ کرنے والے کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ماں پریگننٹ ہونے کی حالت میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، موبائل لے کر بیٹھ جاتی ہے، اس میں وہی چیزیں دیکھتی ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پلاتے ہوئے بھی وہی فحش اور عریانی چیزوں کو دیکھتی ہے، تو بچہ دودھ کے ساتھ ساتھ روح میں بھی وہی چیزوں کو لیتا ہے جو برائی آپ دیکھ رہی ہیں، جو برائی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر بچے کو قرآن پڑھتے ہوئے، اگر بچے کو قرآن کا حفظ کرتے ہوئے، اگر بچے کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اگر بچے کو ذکر و اذکار کرتے ہوئے دودھ پلاؤ گے، اور بچے کو باوضو ہو کر دودھ پلاؤ گے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جیسا ایمان ولی پیدا ہوگا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی پیدا ہوگا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی پیدا ہوگا، ورنہ تو آج کل جو ناچ گانے چل رہے ہیں ویسے لوگ پیدا ہوں گے۔ میری ماؤں بہنوں، اپنی تمناؤں کو درست کرو، اپنی تمناؤں کو درست کرو۔ میرا بیٹا مسلمان بن جائے، میری اولاد، میری بیٹی
میری بیٹا میری نسل مسلمان بنے. آج کا دور بہت پرخطر دور ہے میری ماں بہنوں. کیا سمجھاؤں؟ آج شروع سے اسکولز میں کالجز میں ہر جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان قوم ظالم قوم ہے. مسلمان قوم کے بارے میں غلط بتا کر بتوں کی عبادتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. آپ تھرڈ سیمسٹر کی کتاب نکالیے, فورتھ سیمسٹر کی کتاب نکالیے, فورتھ کلاس کی کتابیں نکالیے, سیکنڈ کلاس کی کتابیں نکالیے. آپ کو یہاں تک بھی بتاؤں, فرسٹ کلاس کی میتھ کی کتاب نکالیے یا آپ کو سی بھی کتاب نکالیے, اس میں آپ کو غیر مسلموں کا رنگ چڑھایا جا رہا ہے. اس میں غیر مسلموں کے رنگ کو پڑھایا جا رہا ہے. آج ہمارا بچہ صبح اسکول جاتا ہے, ہماری بچی صبح اسکول جاتی ہے تو وہ غیر مسلموں کی تہذیب کو سیکھتی ہے, وہ غیر مسلموں کے ماحول کو سیکھتی ہے. میرا بچہ میری بچی کالجز پہ جاتی ہے, مخلوط تعلیم کو دیکھتی ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈز بناتے ہیں, اور اسی طرح اسلام نہ ہونے کی وجہ سے اسلام سے نکل کر اپنے آپ کو ملحد بناتے ہیں, اسلام سے نکل کر اپنے عقائد کو بگاڑتے ہیں. بچہ جب اسکول جاتا ہے, جب مجسمہ دیکھتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر دیکھتا ہے, پھر اسی کی عبادت, اسی کی تصویر اس بچے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے, تو ہماری اولاد, ہماری نسل عیسائی بن جا رہی ہے, ہماری نسل غیر مسلم بن جا رہی ہے, ہماری نسل شکیلی بن جا رہی ہے, ہماری نسل عیسائی بن جا رہی ہے, ہماری نسل قادیانی بن جا رہی ہے, ہماری نسل اب مسلمان باقی نہیں رہ رہی. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے میری ماں بہنوں. اپنی عزت آبرو کی فکر کرنی چاہیے, اپنی لڑکیوں کی اسلام کی مسلمان باقی رہنے کی فکر کرنی چاہیے. ہماری ماں اور بہنوں, میں اور کیا بتلاؤں, کئی واقعات کئی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ عورت اگر سدھر جائے اور اگر سدھارنے پر آ جائے تو قوموں کی کایا ہی پلٹ دیتی ہے. میری ماں بہنوں, اپنی تمنا کو درست کرو, اپنا ایک مقصد لیو, اپنا ایک کام لیو کہ میں جس طرح دنیا کے ماحول کو اپنے بچوں کے اندر بسانا چاہتی ہوں, میرا بچہ ڈاکٹر بنے, میرا بچہ انجینئر بنے, میرا بچہ لیکچرر بنے, میرا بچہ سائنٹسٹ بنے, میرا بچہ یہ بنے, میرا بچہ وکیل بنے, سب یہ دنیا چاہتے ہیں. لیکن میری ماں بہنوں, اپنے مقصد کو تبدیل کرو, میرا بچہ سچا مسلمان بن جائے, میری بچی پکی مسلمان بن جائے, میرے بچی کے عقائد درست ہو, اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول, اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, نیا نبی آنے والا نہیں ہے, اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر اور منکر ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں, اپنے عقائد کو, اپنے ایمان کو, اپن بھی خود درست کرنا ہے, اپنی ماں اور بہن, اپنی بیٹیوں کی بھی نسل کو درست کرنا ہے. میں قرآن کی ایک آیت پڑھا تھا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میری ماں اور بہنوں, اس میں کتنا بڑا پیغام ہے. اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. میری ماں, میری بہن, کوئی ماں اپنے بچے کو آگ لگنے سے خوف نہیں کھاتی؟ کوئی بچہ آگ کے قریب بھی چلا جائے تو میری ماں اور بہن خوف کے مارے اس طرح جھپٹتی ہے کہ اس بچے کو اس آگ سے بچا لیتی ہے. یہ دنیا کی آگ ہے, اس سے بڑھ کر 70 گنا زیادہ جو آگ جہنم میں دہکائی جائے گی, اس کا عالم کیا ہوگا. کیا تمہاری اولاد کہ اسلام میں نہ ہونے کی وجہ سے, نافرمان ہونے کی وجہ سے, نبی کی سنتوں سے دور ہونے کی وجہ سے آگ میں جلتا ہوا کیا آپ اپنی اولاد کو دیکھ سکتی ہیں؟
ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے میری ماں اور بہنوں کہ جب آپ دنیا کے آگ سے اپنے اولاد کو اس طرح بچا سکتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں کس طرح چھوڑ سکتی ہے میری مائیں؟ پہلے اپنے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، او انفسکم، پہلے اپنے ایمان کی، اعمال کی، عقائد کی حفاظت فرمائے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی، اسلام کی حفاظت کی تدبیریں کرے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے، اس کے بارے میں سوچے کہ میرے میں تو اچھے عمل کرتی ہوں لیکن میری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، میرا شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرے باپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، میرے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو واقعات سنا دیے کہ اگر عورت محبت میں آ جائے تو ان سب کو ایک طرف لا کر اسلام پر جمع کر سکتی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، اپنا مقصد درست کیجئے، خالی یوں ہی گپے لگانا، باتیں کرنے کا اپنا مشغلہ نہ بنائیے، ذکر و اذکار کریے، قرآن کی تلاوت کریے اور اپنے نسل کے ایمان کی، اسلام کی فکر کرے۔ بس اتنی سی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نسل کے ایمان کی، اسلام کی، جان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک آدھ مسئلہ ہے، تھوڑا سا مختصر سن لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اختتام۔ ایک سوال لکھ کر بھیجا ہے، اس درمیان اگر کسی کے کچھ سوالات ہو تو لکھ کر بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ مختصر جواب دیں گے۔ میں بیٹھا ہوں پر اگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں لمبا نہیں بیٹھا ہوں، بہت مختصر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں، لہٰذا انشاءاللہ بہت جلد ہی ختم کر دیں گے، بے چین نہ ہو۔ اگر کسی کے کچھ اور سوالات ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ گنتی کے 4 ہیں تو ان 4 کا جواب دے کے چھٹی کر دیں۔ لچھا پہننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح پیروں کے پازے، پٹیاں، کانوں کی بالی وغیرہ لچھا پہننے کے سلسلے میں ہماری شریعت کا جو مسئلہ ہے، اصل میں نکاح کے موقع پر کالی پوت کے نام سے ایک زیور پہنایا جاتا ہے، یہ اصل میں اسلامی تہذیب نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، وہ غیروں کا طریقہ ہے جو شادی کے موقع پر شوہر مرد ایک زیور پہناتا ہے عورت کے گلے میں، جو شادی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اسلام کا یہ رواج نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور اسلام نے مسلمانوں کو غیروں کے طریقوں کے اپنانے سے منع فرمایا ہے کہ غیروں جیسے کام ان کے نہ ہو۔ لہٰذا لچھا پہننے کا جہاں مسئلہ ہے، ہمارے بعض مفتیان فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، لچھا نہیں پہن سکتے، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل اس میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں ایسا علاقہ ہے کہ لچھا چاہے وہ منگل سوتر کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، جہاں صرف غیر مسلم خواتین ہی پہنتی ہے، مسلمان خواتین پہنتی نہیں ہیں، ایسے علاقوں میں اس زیور کا پہننا جائز نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر اس لچھے کا پہننا غیر مسلم ہونے کی علامت ہو،
یعنی کوئی اگر دیکھ لے تو بندہ ان کو غیر مسلم سمجھے. جیسے ہمارے پاس جو تلک لگاتے ہیں جس کو تیلگو میں بٹو بولتے ہیں، آج وہ ہمارے علاقے کے غیر مسلم لوگوں کا شعار ہے، علامت ہے. تو ایسا اگر لچھا بھی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم ہی پہنتے ہو اور وہ غیر مسلم ہونے کی علامت ہو، تو ایسی جگہ پر لچھا پہننا جائز نہیں ہے. لیکن اگر علاقہ ایسا ہے جہاں مسلمان بھی پہنتے ہیں غیر بھی پہنتے ہیں، جیسے ہمارا علاقہ ہے، مسلم بھی پہنتے ہیں غیر مسلم بھی پہنتے ہیں، ان علاقوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ پہننا مناسب تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، پسندیدہ حرکت نہیں ہے. ناجائز نہیں کہا جائے گا، حرام نہیں بولیں گے، لیکن بات اتنی ہے کہ وہ نکال دیجیے. ناجائز حرام کی بات نہیں کریں گے، لیکن ہمارے علاقوں